بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، سابقہ درس میں صوم کی تعریف کیا ہے اور ساتھ ہی صوم کی تعریف کی روشنی میں، روزے کی تعریف کی روشنی میں روزوں کے شرائط کیا ہیں، اس پر میں نے گفتگو پیش کی تھی. آج کے خطبہ جمعہ میں ان اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا جن کو روزے کی حالت میں روزے دار کر سکتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں روزے کی حالت میں جائز امور کون کون سے ہیں. روزے کی حالت میں جائز امور میں پہلے نمبر پر ہے بغیر مبالغے کے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو، مکمل وضو کیا کرو، وبالغوا فی الاستنشاق، ناک میں اچھی طرح پانی چڑھایا کرو، الا ہے کہ تم روزے کی حالت میں ہو. روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے کے معاملے میں مبالغے سے کام نہ لو. ممکن ہے کہ پانی ناک سے ہوتے ہوئے انسان کے پیٹ میں چلا جائے، معدے میں چلا جائے اور اس کے روزے کو فاسد کر دے. اسی حدیث کی روشنی میں اہل علم فرماتے ہیں روزے کی حالت میں ناک میں دوائی کے قطرے ڈالنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دوائی کے خطرے حلق سے ہوتے ہوئے انسان کے پیٹ میں داخل ہو کر کے اس کے روزے کو، اس کے صوم کو فاسد کر دیتے ہیں. دوران وضو کرتے ہوئے روزے کی حالت میں غیر ارادی طور پر پانی کے ایک یا دو قطرے حلق سے نیچے اتر جائے، اس سے صوم فاسد نہیں ہوتا ہے. اگر ارادتاً ایسے کیا جائے، عمدن ایسے کیا جائے، روزہ فاسد ہو جائے گا. غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے کبھی پانی کے ایک یا دو قطرے حلق کے نیچے اتر جائے، اس سے صوم فاسد نہیں ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف ہے، ان کی یہی رائے ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں دیتا ہے. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے. روزے کی حالت میں جائز امور میں مسواک کرنا بھی ہے. روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے.
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا کیا روزے کی حالت میں روزے دار مسواک کر سکتا ہے؟ کہاں کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھا گیا دن میں کہ رات میں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چاہے دن میں کرو چاہے رات میں کرو، تو مسواک کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جائز ہے، صرف اس کا ذائقہ زبان پر محسوس ہونے کی وجہ سے صوم باطل نہیں ہوتا ہے۔ پانی کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، مسواک کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ محض زبان پر کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہونا صوم کو، روزے کو باطل نہیں کر دیتا ہے، لیکن اولا یہ ہے، افضل یہ ہے، اختلافات سے نجات حاصل کرنے کے لیے آدمی صبح یا شام، سحری سے پہلے یا افطاری کے بعد، افضل یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں تاکہ اختلافات کا وہ شکار نہ ہو۔ روزے کی حالت میں جائز امور میں ایک سرما لگوانا بھی ہے۔ روزے کی حالت میں روزہ دار سرما لگا سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے، لیکن اگر سرمے کا ذائقہ زبان پر محسوس ہو تو اس ذائقے کو نہ نگلے بلکہ تھوک دے، لیکن سرمے کا استعمال جائز ہے۔ روزے کے دوران گرمی کی وجہ سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصب الماء على رأسه، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ روزے کی حالت میں اپنے سر پر گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی بہایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا روزے کی حالت میں گرمی کی وجہ سے غسل کیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ بھی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کی جا سکتی ہے، روزے کی حالت میں سر پر تیل لگایا جا سکتا ہے۔ سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تیل لگانے سے صوم فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اذا کان صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو اس کو چاہیے اس حال میں صبح کرے کہ اس کے سر پر تیل ہو، اس کے سر پر تیل لگا ہوا ہو اور کنگھی کی ہوئی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں تیل استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ بھی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا اور بعد میں غسل کرنا یہ بھی جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں صبح کرتے کہ آپ پر جنابت کی وجہ سے نہیں ہے، ہم بستری کی وجہ سے غسل واجب ہوتا تھا لیکن آپ روزہ رکھتے تھے، آپ جنابت کی حالت میں سحری کھاتے تھے لیکن پھر غسل کر لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں روزہ رکھتے تھے، سحری کھاتے تھے، بعد میں فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی جنابت کی حالت میں روزے کا آغاز کر سکتا ہے۔ جنابت کی حالت میں، جنابت ناپاکی کی ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، تو جنابت کی حالت میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، روزے کا آغاز کر سکتا ہے، جنابت کی حالت میں سحری کھا سکتا ہے، لیکن نماز فجر سے پہلے غسل کر کے وہ باجماعت نماز ادا کرے گا۔ روزے کی حالت میں جائز امور میں ایک ہے پچھنا لگوانا، حجامہ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں کپنگ کہا جاتا ہے۔ صوم کی حالت میں حجامہ کیا جا سکتا ہے،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ تو روزے کی حالت میں ہجامہ کیا جا سکتا ہے۔ بقیہ وہ روایت جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہجامہ کیا جائے، پچھنا لگوایا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، صوم باطل ہو جاتا ہے، وہ روایت منسوخ ہے۔ پہلے یہی حکم تھا، لیکن بعد میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ اگر بلڈ ٹیسٹ کے لیے جسم سے اگر خون نکالا جائے، ہجامہ میں ہوتا کیا ہے؟ جسم سے فاسد خون نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مرض کی تشخیص کے لیے، بیماری کی تشخیص کے لیے اگر بلڈ چیک کرایا جائے تو اس میں گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ٹھوکر لگنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انسان کے جسم سے خون بہہ پڑے، اس سے صوم باطل نہیں ہوتا ہے۔ دانتوں سے خون نکل آئے، اس سے صوم باطل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے جو عموماً لوگوں کی طرف سے رمضان کے مہینے میں سوال پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کیا روزوں کی حالت میں انجیکشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، انجیکشن جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، غذائیت والے انجیکشن، ایسے انجیکشن جو غذا کا کام دیتے ہیں، جس سے انرجی حاصل ہوتی ہے، جو آدمی کو غذا سے بے نیاز کر دیتے ہیں، جیسے گلوکوز وغیرہ ہے، یہ آدمی کو کھانے پینے سے بے نیاز، اس سے آدمی کو انرجی حاصل ہوتی ہے۔ تو غذائیت والے انجیکشن روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ بقیہ ایسے انجیکشن جو غذائیت والے نہیں ہیں، جو مرض کو دور کرتے ہیں، بیماری کو دور کرتے ہیں، تو روزے کے دوران ایسے انجیکشن کا استعمال، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کچھ بھی قباحت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی بھی قائل ہے کہ روزے کی حالت میں آکسیجن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ آکسیجن میں دواؤں کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر دواؤں کی ملاوٹ ہو تو بہتر ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے دے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے اہل علم کے مابین۔ تو یہ روزوں کے دوران کچھ جائز امور کا میں نے تذکرہ کیا، ابھی کچھ امور ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں کتاب اور سنت کے جو احکامات ہیں، کتاب اور سنت کی جو تعلیمات ہیں، اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے صوم کے اس عمل کو انجام دینے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ روزے کے دوران جائز امور میں سے، جائز کاموں میں سے ایک کام سالن کا ذائقہ چکھنا بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر شوہر غصے والا ہے، اگر سالن میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، اگر شوہر غضبناک ہو جائے، بعض شوہروں کا مزاج ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح کی کمی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اگر شوہروں کا مزاج ایسے ہو کوئی حرج نہیں ہے، عورت سالن کا ذائقہ چکھیں زبان پر، پھر اس کو نہ نگلے بلکہ تھوک دے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتوے کی روشنی میں اگر عورتیں چاہیں گھر میں سالن پکواتے ہوئے اس کا ذائقہ اپنی زبان پر چکھ سکتے ہیں نگلے بغیر،
لیکن بعد میں اس کو تھوک دیں گی. روزے کی حالت میں اسی طرح تھوک نگلا جا سکتا ہے، بالارادہ نہیں ہے. یہ سب کام کوئی بھی آدمی بالارادہ نہیں کرتا ہے، تو اس سے صوم باطل نہیں ہوتا ہے. روزے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی سے بوسہ لے سکتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے. یہ اجازت اس صورت میں ہے یا اس انسان کے لیے ہے جس کو اپنے نفس پر، اپنے خواہشات پر کنٹرول ہو. جس انسان کو اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ ہو، ایسا انسان روزے کی حالت میں بیویوں کا بوسہ نہیں لے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے. آپ نے پہلے شخص کو اجازت دی، دوسرے شخص کو اجازت نہیں دی. راوی کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا روزے کی حالت میں وہ جوان تھا. تو معلوم ہوا جس انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو، اپنے خواہشات پر کنٹرول ہو، روزے کی حالت میں یہ کام جائز ہے. جس انسان کو کنٹرول نہیں ہے، ڈر ہے، خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ وہ گناہ میں واقع ہو جائے گا، ایسے انسان کو چاہیے کہ دور رہے. تو غرض یہ رہے روزے کے دوران کچھ جائز امور کا، کچھ جائز کام کا جو روزے دار روزے کے دوران کر سکتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.